پہلے بھی ہم دفاعی برآمدات کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی یہ جو آپریشن بنیان مرصوص میں ہم نے کامیابی سمیٹی ہے، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو سفارتی حیثیت ہے پاکستان کی اور دفاعی صنعت خاص طور پہ، اس پہ کتنے اثرات اس کے مرتب ہوئے ہیں پازیٹیو وے میں؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور دیکھیں پاکستان اس وقت یہ جو موجودہ حالات ہیں وار کو دیکھتے ہوئے، پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے، ڈپلومیسی، آئی تھنک پاکستان اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے تو ایک کراس روڈز پر موجود ہے. اور یہ کراس روڈ اس کو ود آر مور فوکس آن آل دیز تھنگس ہمیں بہت اچھے ایریاز میں لے جا سکتا ہے. یہ ابھی ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم ہاؤ کرافٹلی ہم اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. آپ نے ایریاز کے بارے میں بات کی، ذرا تھوڑا سا جی میں ایریاز کو ایسے ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب مارکہ حق ہوا تو جو نیشنل رسپانس کیا پاکستان کا، آف کورس لیڈ بائی دی آرمڈ فورسز آف پاکستان آل تھری، تو انہوں نے ایک ایسا نوشن آف وکٹری دیا جہاں پہ آپ ریلیونٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان کسی دنیا کی سٹوری میں ہی نہیں تھا. ایک رات پہلے، پہلگام سے ایک رات پہلے، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ دس از این ایشو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اور پھر آپ اگلے 24 گھنٹوں میں ریلیونٹ ہوتے ہیں. اس ریلیونس کا یہ ہے کہ آپ کو جو ملک آئسولیٹ دنیا سے کرنا چاہتے ہیں وہ آج خود آئسولیٹ ہوا ہے. اس کو دنیا میں کہیں لینڈنگ گراؤنڈز نہیں مل رہے، تو وہ پھر لینڈ کہاں پہ کر رہا ہے؟ کابل میں ایک اسٹرپ پکڑی ہے اس نے، اور ون آڈ ساؤتھ امریکہ میں، اور اب سلولی اینڈ گریجولی اس آئسولیشن سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے آفٹر ریویونگ دیئر اپروچ. تو پاکستان اسٹریٹجیکلی آج آپ ہر جگہ پر موجود ہے. آپ ویسٹ ایشیا کے کانفلکٹس میں دیکھ لیں، آپ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ اکنامک فیلڈز میں دیکھیں، آپ کا ذکر ہو رہا ہے. ڈپلومیسی میں یو ایس کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ کئی لوگ سمجھتے ہوں گے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے. آپ پہلے سٹوری میں نہیں ہے. اینڈ اس وقت یو ایس ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. پھر آپ پیس بورڈ میں کوئی آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، آپ کو کانفلکٹ مینجمنٹ میں، کانفلکٹ ریزولوشن میں، اٹ مین دیٹ یو آر اے میننگ فل کنٹری، میننگ فل پاور. تو آپ اس کو آگے ہی پاکستان بڑھا ہے. اب پاکستان کے جو آپ نے دفاعی کہا ہے، کانٹیکسٹ کہا ہے، پاکستان کا اس وقت جو دفاع ہے یا جو ہماری آرمڈ فورسز ہے وہ ایک لیڈنگ رول میں ہے، پرفارمنگ رول میں. اور جو چیز پرفارم کر رہی ہوتی ہے اس میں پھر وہ کہتے ہیں نا مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو لوگ اسٹریٹجیکلی آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں. سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، ٹرکیہ کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، افریقن کنٹریز آپ سے، سینٹرل ایشینز آپ کی طرف. تو اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو بہتر کرنے کے لیے انہیں پاکستان کی ایک، وہ کہتے ہیں نا وداؤٹ اٹیچنگ اے اسٹرنگ ٹو دیٹ سپورٹ اور انشورڈ سپورٹ. اور امریکن پریزیڈنٹ کا خاص طور پہ دلچسپی ہونا، انٹرسٹ ہونا یہاں پہ. یس آف کورس دیٹ از اے بگ تھنگ. لوگ بہت کرٹیک اس پہ کر سکتے ہیں جی کہ وہ خطرناک ہے. یس وی ہیو ہیڈ اے بیڈ پاسٹ ود دیم، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے آنکھیں اور کان اور سب بند کر کے تو آپ ان سے نہیں ریلیشن شپ پہ جا رہے ہیں نا. پاکستان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، دے آر کاگنیزنٹ آف دی ڈینجرس، اور وہ پاکستان کی عوام کے اور مسلمانوں کے، خاص طور پہ فلسطینین کانٹیکسٹ میں ان کی ایسپائریشنز اور ان کا جو رائٹ ہے اس کو مد نظر رکھ کے اپنی پالیسی کو آگے بڑھائے گی. کسی کو کسی قسم کا فیئر نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ ہیو فیتھ ان واٹ ایور از ہیپننگ. اچھا جنرل صاحب، ایک چیز، یہ جب انہوں نے جنگ لڑنے کے لیے ایڈونچر کرنے کی کوشش، میں تو اس کو ایڈونچر اس لیے کہنے کی بات کروں کہ یہ ایڈونچر کیا گیا ان کی جانب سے، پھر منہ کی کھا کے گرے. یہ پلاننگ نہیں کرتے کیا؟ ایک اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، وار پلاننگ ہوتی ہے، ہوم ورک کیا جاتا ہے باقاعدہ. جی دیکھیں، پلاننگ تو اسٹریٹجک مائنڈ جو آج انڈیا میں ہے وہ کنفیوزڈ ہے. وہ دے آر آسکنگ کوشچنس. یہ جو انڈیا کے اندر، باہر کو تو چھوڑ دیں نا، کہ باہر کے لوگ تو چلے اپنی کمنٹری کریں گے، اور ایونٹ ہونے کے بعد ہر کوئی مطلب آپ اٹیک کر رہے ہیں ملک پہ اور آپ اس کے بعد کوئی پلاننگ نہیں ہے آپ کی. تو ڈاکٹر صاحب ود ان انڈیا آلسو جو اسٹریٹجی کو سمجھتے ہیں، جو وار کو سمجھتے ہیں، وہ کوشچن کر رہے ہیں مودی صاحب کو اور ان کے جو ملٹری ایڈوائزرز ہیں کہ انہوں نے دے ڈونٹ ہیو دی انڈرسٹینڈنگ آف دا وار. دے آر ٹرائنگ ٹو کرافٹ اے اسپیس فار وار انڈر نیوکلیئر کنٹری. اور ول پاکستان کی کو جانتے ہیں کہ انڈین کانٹیکسٹ میں وہ رسپانس آئے گا ہی آئے گا. فار دیٹ میٹر کوئی بھی ملک کو، چاہے امریکہ سے لے کے کسی چھوٹے سے چھوٹے گروپ تک، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے گروپ تک، پاکستان ول رسپونڈ. پرپز ختم ہو جاتا ہے نا. دیکھیں ہر ملک کی آرمڈ فورسز رکھنے کا ایک پرپز ہے. اگر آپ رسپانس ہی نہیں ماؤنٹ کر سکتے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ابھی جس طرح اے وی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان سیکنڈ ٹو نن ایئر فورس ہماری ضرورت ہے. بات کاٹ رہی ہوں. دیکھیے جب بھی یہ ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ پاکستان ان کو جواب دے گا اور تگڑا جواب دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا جواب نہ دے. وہی بات کہ بچہ کو بیل مار کے گھر کی بھاگ جاتا ہے تو دوسری بار مارے گا، تیسری بار مارے گا تو اب جا کے پکڑ لیں گے اس کو ہاتھ سے کہ تم میرے گھر کی بیل دے رہے. بچوں والی حرکت ہے یہ. ہم نے ان کو رسپانس دینا تھا، تگڑا رسپانس دینا، جو کہ ہم نے دیا اور دنیا کو دکھایا. یہ چاہتے کیا تھے؟ رسپانس تو ہم نے دینا تھا. تو یہ کیا چاہتے تھے کہ جب ہم رسپانس دیں گے، ابھی تک ہم کیونکہ پوسٹ انالیسس کر رہے ہیں نا پوری سچویشن کو.
ڈاکٹر صاحب میرے اسیسمنٹ کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے یہ جو مس ایڈونچر انہوں نے کی ہے یہ کروایا گیا ہے جی. ہوا کیسے ہے کیونکہ ابھی تک سب لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے. جی ایک اپنا دیکھیں, جب بھی آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یوز کر رہے تھے وہ پاکستان کے خلاف ایک پراکسی وار آلریڈی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. پراکسی وار میں جب آپ کنونشنل فورسز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ یا تو آپ شروع میں کرتے ہیں اور ایک کنڈیشن کرتے ہیں ایک ملک کو, اور پھر آپ نان اسٹیٹ ایکٹر سے اس کو لے کے چلتے ہیں, یا نان اسٹیٹ ایکٹر سے آپ کچھ کروائیاں کرتے ہیں, ایک کنڈیشن کریٹ کرتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو یوز کنونشنل فورسز اور coup d'aggress یا جو آپ ٹوٹل وکٹری کی طرف جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں اسی طرح ہوا کہ پہلے آپ نے حالات کریٹ کیے پھر آپ نے فورسز ڈالی. مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ اسرائیل کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول تھا جی. اسرائیل نے ان دا مڈل آف دس انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو بھی ایرانین دانت ہیں وہ ہم نے نکال دیا, جو مڈل ایسٹ کے اندر ہم نے ریڈیوس کیا ہے اپنے اینیمی کو, اس کو نیچے لائیں, تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ نے انوائرمنٹ. پھر یہ انہوں نے مس کیلکولیشنز کی, یہ سمجھے کہ کشمیر کے اندر یہ سمجھے تھے کہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں ہمارے جو ایلیمنٹس آلریڈی موجود ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹر, یہ ایک آگ لگا دیں گے اس ملک کے اندر. پولیٹیکل پولرائزیشن بھی, جی ہاں, پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے پاکستان میں, تو اس کا بھی فائدہ. تو وہ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ. لیکن جنگ کے معاملے میں سب لوگ ایک پیج پر آ گئے. تو دیکھیں وہ پولرائزیشن ہے, ہاں انہوں نے پھر ان کی رانگ کیلکولیشن, اس کی وجہ یہ ہے جنگ پہ ایک پیج پہ ہے کہ اب جنگ ان کی نیسیسٹی بن گئی ہے فار ڈومیسٹک پالیٹکس. یہ کوئی ملک نہیں لڑ, جب بھی کوئی الیکشن ہوگا انہوں نے کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنا ہی کرنا ہے. پھر اندر سے بھی بازی اٹھ رہی ہیں. رات اندوری کہا کرتے تھے نا کہ سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا, ذرا معلوم کرو کوئی چناؤ ہے کیا, تو ان کا اپنا شاعر کہتا ہے. سو دس از دیئر. ارے سر ابھی 2026 سے 30 کے دوران جو ہماری برآمدات ہے اس میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے, تو جو ملکی معیشت ہے سب کا دھیان اس طرف بھی جاتا ہے کہ معیشت کے لیے کس حد تک کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. جی آف کورس انہانس کرے گا. اس سے پہلے اگر آپ مجھے الاؤ کریں ڈاکٹر صاحبہ, جو آپ بریگیڈیئر حارث صاحب سے بات کر رہی تھیں کہ ملٹری کا مورائل اور یہ وہ, دیکھیں اس وقت جو انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کو میں لیڈرشپ تو نہیں کہتا, لیڈرشپ تو وہ ہوتی ہے جو ملک اور ریجن کو آگے لے کر جاتی ہے. تو یہ پولیٹیکل ٹیررسٹ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹریٹجیکلی فریگمنٹڈ پالیسی لے کر آئے ہیں. انہوں نے سیکولر انڈیا کو سکویز کیا, جو کلیم کرتے تھے ہمیں تو پتہ ہے ہندوتوا سے لتھڑا ہوا. انہوں نے اپنی ملٹری کو ملیٹنٹ ونگ بنا دیا سنگھ پریوار کا, اور کوئی بھی سولجر فار دیٹ میٹر, چاہے ہمارے اینیمی کا سولجر ہو, دنیا کا کوئی سولجر, وہ ایک جذبے کے ساتھ اب سولجرنگ کرتا ہے. اس کا مرال وہ ملک کے لیے مرنا چاہتا ہے, لڑنا چاہتا ہے, وہ ایک اس کا جذبہ. سوال جو میں نے ان سے پوچھا تھا اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے جہاز آئے دن گرے ہوتے ہیں, ان کے فوج میں ریزائنز بہت زیادہ آتے ہیں, استعفے دیے جاتے ہیں, اور خودکشی کا ریشیو بہت زیادہ ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک وہ نفسیاتی پریشر ہے, جب تک وہ اسٹیٹ کے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر تو جذبہ اور ہوتا ہے. جب آپ ملیٹنٹ ونگ بن کے کسی کے انڈیویجولز, اور اگر آپ نے ہندوتوا کے آبجیکٹیوز کے لیے ان کو ملیٹنٹ ونگ بنا دیا, لک ایٹ دی اسٹیٹمنٹس آف دیئر ملٹری لیڈرز. یہ ساری پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. وار کے اوپر جب ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ اب کے باہر کے دیکھ والی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1.0 میں سندور میں آپ کچھ حاصل نہیں کر سکے, اس لیے تو آپ 2.0 کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے. تو وہ جب آپ آبجیکٹیوز کسی کی ذات کے یا کسی ایک سیکٹ کے آپ اچیو کرنا شروع تو آپ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں, which affects your professionalism. اور یہ بات بھی صحیح ہے نا کہ جو ان کے سینا میں کچھ نیچے لوگ ہیں, وہ ظاہر بات ہے اب ان کی جہاں بھی ڈیوٹی انہیں کرنی ہے, وہ کشمیر میں ظلم نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں آپ نے اپنے 26 لوگوں کا خون بہایا پہلگام میں خود ہی, اب فورسز کو تو یہ چیزیں انفارمیشن ہوتی ہیں. جب آپ اپنے لوگوں کے خون سے ایک کہانی لکھیں گے, ایسی ایک سندور ٹائپ فلم بنانے کی کوشش کریں گے, تو لوگ ڈیمورلائز آٹومیٹکلی ہوں گے. آپ جن جانوں کی آپ نے حفاظت کرنی تھی انہی کا خون آپ کے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے. اور جس طریقے سے وہ ملٹری آفیسرز کو, ابھی یہ جو ہمارے پاس کلاؤن بیٹھا ہوا ہے کلبھوشن دیکھ لیں, یادیو جو ان کا ڈپٹی فورس کمانڈر پکڑا گیا, کلبھوشن یادیو تو ہمارے پاس ایک یادیو پکڑا گیا جی گرونت سنگھ کے مرڈر میں جو انوالو تھا امریکہ میں, اگین نیول آفیسر, نیوی کے آفیسر بھی قطر میں. تو یہ یوز ان کو اپنے انسٹرومنٹ آف نان اسٹیٹ ایکٹرز کے طور پہ ان لوگوں کو یوز کرتے ہیں. آف کورس دے ور سپوزڈ ٹو بی ڈیمورلائز آن دس. اینڈ کوئکلی اکانومی کے اوپر آف کورس پاکستان کی اکنامک یہ جو ڈیفنس انڈسٹری ہے, اٹ کین بوسٹ آور اکانومی. سیریس چیلنجز ہیں پاکستان کی اکانومی میں.